السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ حدیث سے بیان کرنے لگا ہوں، اور اس واقعہ سے ہمیں بہت زیادہ سبق حاصل ہوگا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک اعرابی آیا۔ اعرابی عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی دیہاتی شخص کو۔ تو اس دیہاتی شخص نے آ کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ حالت دیکھی کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں آ کے پیشاب کر رہا ہے، قضائے حاجت کر رہا ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا اور وہ فوراً اس کو روکنے کے لیے بھاگے، اس کو روکنے کے لیے اٹھے۔ تو نبی اسلام نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو اپنی قضائے حاجت، اس کو اپنا جو یہ کر رہا ہے اس کو پورا کرنے دو پیشاب۔ تو جب اس نے پیشاب کر لیا تو اس کے بعد نبی اسلام نے اس کو بلایا اپنے پاس، اس کو سمجھایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، ذکر کے لیے، تو یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا عربی بدو، تو وہ نبی اسلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نبی اسلام نے مجھے بالکل نہیں ڈانٹا۔ تو یہ ہمارے نبی اسلام کے اخلاق تھے، اور آج ہم اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حالات دیکھ لیں کہ اگر ہمارے سامنے کبھی کوئی مسجد میں ایسا شخص آ جائے جس کو زیادہ دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، یا یہاں تک کہ کوئی یعنی پاگل شخص آ جائے اور وہ اس طرح کا کام مسجد میں شروع کر دے، تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ہم تو پھر جو ہے نا کیا کریں گے، ہم فوراً جو ہے اس کو جو ہے مارنا شروع کر دیں گے اور کہنا شروع کریں گے کہ تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو ہمارے نبی کے اخلاق دیکھیں کہ انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا نہیں، اور اس کو بلکہ پیار محبت سے سمجھایا، اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر دوسری بات کہ نبی اسلام نے اس کو جب پیشاب کر رہا تھا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اسی وقت روک دیا، کیونکہ اگر اس کے نبی اسلام اور صحابہ اس کو وہیں پہ روک دیتے تو اس شخص کو جو ہے نا پیشاب کے رکنے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو نبی اسلام نے اس کو یہ تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اسلام جیسے اخلاق نصیب فرمائے، کیونکہ اصل چیز جو ہے دین میں اخلاق ہی ہے۔